اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو ہم نے زندگی اور موت کے درمیان مہلت دے کر کے اس کا امتحان لینا چاہا تاکہ وہ اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آئے۔ پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، راز ہے، حکمت ہے، اللہ کی بہت بڑی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان ہم نے تجھے منی کے قطرے سے، پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے سے، خون کے لوتڑے سے، پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے تجھے پیدا کیا، اور ایک دن تجھے مرنا بھی ہے۔ یہ دونوں آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کی ایک حد اور مقررہ ایک مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو ہماری تقدیر میں لکھ دیا، کتنے سال ہمیں، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے جینا ہے، پھر اس کے بعد مرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہلت ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے اس کا اصل مقصد یاد دلایا۔ یہاں اللہ کو پہچاننے اور اس کی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی سمجھائش دی، اور اسی سبق کو دہرانے اور بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور باقاعدہ یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں انسان کی حقیقت کیا تھی، کیسے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ بخشا، اور ہمارے اندر کون زیادہ اللہ کے نزدیک عزت اور مقام اور مرتبے والا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی، کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پھر مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، سورہ انفطار کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان، اس اللہ کی عبادت کرنے، اسے پوجنے، اس کی یاد کرنے کے معاملے میں تجھے کس چیز نے دنیا کی دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک، اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا اور زندگی دی اور موت بھی دینے والا ہے، اسی اللہ کی دین ہے۔ ہماری ایک ایک اعضاء ہمارے جسم کے کتنی بڑی انمول نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے چند اعضاء کا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں آنکھیں دیا، ہونٹ دی، زبان بھی دیے، ایک ایک اعضاء کبھی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، پھر واضح کیا کہ اے انسان تجھے کون سی چیز دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
سورہ دہر کی، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الانسان بھی کہا گیا اس سورہ کو، اس میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان یاد کر تیرے اس وقت کو جبکہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایک گندے پانی کا قطرہ، اس قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک مرد عورت کے ملے جلے پانی سے ہم نے پیدا کیا، نطفے سے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بڑی ہی آنکھیں کھولنے والی اور ہمارے دماغ کے پردے کو دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ یقیناً بہت بڑی باتیں ہیں۔ آدمی اگر غور کرے، انسان اپنے آپ کو اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہوئے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے اچھی صورت میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ اچھی صورت میں بنایا، سوچ دیا، سمجھ دیا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، چلنے والا بنایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بیش بہا نعمتیں ہیں۔ آج آدمی انہی چیزوں کو بل بوتے پر چلتا پھرتا، دیکھتا، سنتا، بات کرتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں آج اس کے ذہن میں صحیح تصور تک نہیں ہے۔ اللہ پر اتنا یقین اور توکل بھی نہیں ہے جتنا پرندے کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پر ایسا بھروسہ کر لے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اسے غیب سے روزی دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، یقین کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے روزی کے راستے مہیا کرتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر یقین توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے مہیا کرتا ہے۔ کہاں ہے ڈر ہمارے اندر؟ خود اپنے آپ کو انسانیت کے قابل بنانے کے بھی جو ہے ہم کوسوں دور ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں بہت ساری تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر، انسان بنا کر، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر دی ہوئی اور اس کی عطا کی ہوئی، عنایت کی ہوئی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکو گے، نہیں شمار کر سکو گے۔ پھر بھی اللہ تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے۔ جو عہد و میثاق، جو وعدہ ہم نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکال کر ہماری روحوں سے اللہ نے یہ بات اور وعدہ لیا تھا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں تمہارے حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ اس وقت ہماری روحوں نے جواب دیا تھا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں اللہ، تو ہمارے حاکموں کا حاکم ہے، اس بات پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھولے ہوئے وعدے کو پھر یاد دلانے کے لیے ہمارے سامنے
ہماری طرف نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ وہی نبی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آ کر کے کس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، کون سی بات ہمیں سمجھاتے ہیں، اسی بات کا ان کی زبان پر واویلا چرچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو عرب اور عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ یہی تو درس دیا تھا، یہی تو پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، لیکن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا اور یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ یقیناً انسان تو انسان ہے، لیکن اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اور جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، وہ ساری چیزیں ہم بھلا کر کے رکھ دیا۔ قارون بھی انسان تھا، نمرود بھی انسان تھا، فرعون بھی انسان تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ بھی انسان تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی مانگتے تھے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم کس قسم کے انسان ہیں؟ اچھے ہیں کہ برے؟ فرعون کے ساتھ ہیں کیا نمرود کے جیسے ہیں؟ کیا ہم قارون کے جیسے ہیں؟ یا ادھر نیک لوگوں کا جو معاملہ اللہ نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں جیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ پھر اللہ تعالی ہمارے حالات، ہمارے کیفیت، ہمارے عقائد، ہماری جو ہے عبادتیں، ہمارے انتشار کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ کون سا نقصان ہے؟ کون سا خسارہ ہے انسان کو؟ کس نقصان کی بات اللہ کر رہے ہیں؟ عمل کا نقصان ہے، عبادت کا نقصان ہے، اللہ کی طرف جو اسے پلٹنا تھا اس کا نقصان ہے۔ اسے اللہ نے عقل دیا، سمجھ دی، صحت دیا، تندرستی دی، روزی دی، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان اللہ کے سامنے تکبر اکڑتا ہے، میں پنا کرتا ہے، اپنی عقل اور مستی کے بل بوتے پر جیتا ہے، اپنی طاقت اور قوت کے چرچے لگاتا ہے، حالانکہ یہ سب دی ہوئی اللہ کی نعمتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف آیتوں کے ذریعے سے بیان فرمائی، بیان کرنے کے بعد ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، یہ مثال کہاں جمتی ہے؟ دیکھو، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا بَلْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ہم نے ان کو آنکھیں دی حق دیکھنے کے لیے، کان دیا حق بات سننے کے لیے، دماغ دیا حق کو سمجھنے کے لیے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کیے ہوئے ہیں۔ وہ چوپائیوں کی طرح ہیں کہ آنکھیں ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، بولنے کی صلاحیت دماغ ہوتے ہوئے، سمجھ ہوتے ہوئے بھی وہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی؟ ایک جگہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، اور دوسری طرف یہ بات بتائی جا رہی ہے انسان کو سننے والا، سمجھنے والا، دیکھنے والا، یہ ساری نعمتیں، انعامات دینے کے بعد بھی وہ ہماری توحید کو آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج بھی اسلامی ممالک کی بات کیجئے جہاں لوگ قرآن اور حدیث کو
قرآن اور حدیث کا راگ آلاپتے ہیں، وہاں قرآن اور حدیث کے علم کو دھو کر پی لیا گیا ہے۔ عربی ان کی مادری زبان ہے، کیا وہاں توحید ہے؟ گنے چنے کئی افراد یا تو فرقوں میں، انتشار میں، یا پھر گمراہی میں، یا اپنی طاقت اور قوت اور مال کے بلبوتے پر اللہ کو یاد کرنے میں اتنا پسو پیش ہیں اور اتنا جو ہے بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں گئی تیری طاقت اور قوت، تیری عقل، تیری سمجھ، تیری سوچ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا۔ کیوں بھٹکا ہوا ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، جب تمہاری باری آتی ہے تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم کو عقل نہیں؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ کس کی صدا ہے؟ کون ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ کون ہمارے دماغ کی بھٹی کو جلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات تم کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ ایک ایک بات ہمارے لیے عبرت، نصیحت ہے۔ جبکہ صحابہ کے تعلق سے کیا بات آتی ہے؟ وہ حدیث بڑی مفید اور بڑی زبردست ہے ہمارے لیے، ہماری سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ المومن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، ایک مسلمان المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کہاں گیا وہ بھائی چارہ؟ وہ ایمان کدھر چلا گیا؟ وجہ یہی ہے، ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ اللہ کی طرف سے جو اس کی ذات سے حسن ظن، یقین اور توکل اور بھروسہ کرنا تھا، وہ سارے معاملے ہمارے ذہن سے، ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ ایک پتھر پر، ایک درخت پر، ایک شک اور شبہات کی باتوں پر، نجومیوں پر، فال کھولنے والوں پر، جادوگروں کی باتوں پر، ایسوں کی باتوں پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، لیکن اللہ کی بات پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ پھل کھولنے والا کچھ بولتا ہے تو اس کی بات پر ہمیں یقین آ جاتا ہے، جادوگر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ شک اور شبہ میں ڈالنے والی کوئی بات ہوتی ہے، بہت جلد ہمارے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، لیکن ایک اللہ کے بارے میں اتنی وضاحت، اتنی کھلی بات، اتنی معلومات، اتنی نشانیوں کی بات، اتنی ہم خود ایک ہمارا جسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو یقین کرنے کے لیے خود تمہارا جسم تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ تمہارے جسم، تمہارے اعضاء پر تم غور کرو، اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ نئے کم سے کم قرآن کو پڑھ کر سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ ماں کے پیٹ میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی تربیت کرتا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ پہلا پانی کا قطرہ، نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، خون کا لوتڑا۔ ماں کے پیٹ میں پہلے پانی کا نطفہ، مرد عورت کے ملے جلے پانی کے نطفے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اسے خون کا لوتڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتڑے کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہمارے اعضاء بنائے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارے اعضاء بنائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
9 مہینے کے بعد جب بچہ پورا تیار ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی موت، ہے کہ نہیں؟ سنی یہ باتیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، لکھی جاتی ہیں، اس کی رزق، اس کی عمر، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کہ یہ بات پر ہمارا یقین نہیں؟ کیا اس بات کو ہم جانتے نہیں ہیں؟ اس بات میں بھی ہمارا اختلاف ہے، اس بات میں بھی ہمارا انتشار ہے، اس بات میں بھی ہم بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی تھی، کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تمہیں زندگی دے کر بھیجا، یہ اکڑنے کے لیے، گھمنڈی کرنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے، غفلت کی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہے۔ یہاں اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، اور مجبور فقیر بھی ہے، سب تیرے سامنے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سمجھ لے میرے ہاتھ اچھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر، میرے آنکھ اچھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر، میری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا کر۔ لنگڑے کو دیکھ کر، اللہ اسے لنگڑا بنایا، تجھے اس سے بہتر بنایا۔ یہ تجھے نشانیاں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، ان کو دیکھ، عبرت کی نظر سے دیکھ، عبرت کی نظر سے دیکھ، ان کو حقیر مت سمجھ اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کر، ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہ، بلکہ ان سے عبرت حاصل کر۔ بڑے بڑے سکندر، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کیا، کہا کل من علیہا فان، یہ دنیا جسے تو ہمیشہ کی سمجھ رہا ہے، یہاں کی رونق، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے ساری چیزیں، یہ چند دن، ایک مدت تک کے لیے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے تعلق سے پھر بات واضح کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی جاندار ہیں اس روئے زمین پر، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر دوبارہ ہمارے جیسے تکبر اکڑنے والوں کے لیے اللہ نے ایک اور بات بیان کرتے ہوئے کہا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت کا نام سن کر تم بھاگتے ہو، وہ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی، موت آ کر پکڑ لے گی۔ کہاں بھاگیں گے؟ موت سے بچنے کے لیے کدھر جائیں گے؟ کیا پلان بناؤ گے؟ کیا آئیڈیا تمہارا کام آئے گا؟ کون سی چالاکی استعمال کرو گے؟ کون سا دماغ، کون سا آئیڈیا، کون سا اصول اپناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ معلوم ہے مجھے موت یہاں آنے والی ہے، معلوم ہے، معلوم ہوتا تو میں یہاں نہیں آتا، موت سے بچنے کی تیاری کر لیتا، موت سے بچنے کے سامان کر لیتا، موت سے بھاگتا، لیکن کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کا ایک چیلنج پیش کیا، کہا جس موت کو ڈر کر تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ کون بچا لے گا؟ تمہارا رشتہ دار، تمہارے بیوی بچے، تمہارا مال، تمہارا عیش و آرام، تمہاری یہ ساری چیزیں کب تک کام آئیں گی؟ کب تک؟
کب تک کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے عبرت ہے۔ شاید میرا وقت ہو گیا ہے، میں اسی حدیث کو اپنا آخری نقطہ بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دنیا میں 3 دوست ہوتے ہیں، پہلا عمل، دوسرا مال، تیسرا اہل و عیال۔ انسان سکرات کی حالت میں ہے، تب کیا آرزو کرنے لگتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے ملک الموت کو، اسے بھی یقین ہو گیا ہے کیا ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی سے پنڈلی رگڑی جا رہی ہے، اسے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب میں مرنے والا۔ تب وہ کیا کہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دیتا تو میں صدقہ کرتا، اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دیتا تو میں نماز پڑھتا، اللہ مجھے تھوڑا وقت دیتا تو میں اچھے کام کرتا۔ کب سوچ رہا ہے؟ جب موت کا وقت آ گیا ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کا انسان کی کیفیت کیا ہوگی، اسی وقت کی کیفیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے مال کو بلا کر پوچھے گا تو دنیا کا میرا بہترین ساتھی ہے، میں نے تیرے پیچھے محنت کیا، تگو دو کی، کوششیں کی، رات دن تیرے پیچھے لگا، تجھے کمایا، جمایا، لایا، محنت سے سب کچھ کیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، تو میرا کہاں تک ساتھ دے سکتا ہے؟ کسے پوچھا ہے؟ مال سے۔ مال کہے گا میں تیرے نہلانے دھلانے کی جو سامان ہے اس کا انتظام کروں گا، تیرے کفن کا بھی انتظام کروں گا، پھر میں وہاں سے دوسروں کے پاس چلا جاؤں۔ مرنے والا کہے گا بس اتنا ہی؟ ارے تیرے لیے تو میں نے بہت محنت کیا، بہت کوششیں کی، سچ کو جھوٹ بنایا، جھوٹ کو سچ بنایا، الٹا پلٹا کیا، آج تو میرا اتنا ہی ساتھ دے گا؟ دوسرا دوست اہل و عیال، اس کے بیوی بچوں کو بلا کر کے، رشتہ داروں کو بلا کر پوچھے گا، اس کا خاندان، قبیلہ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے مرتبے والے سامنے کھڑے رہیں گے۔ وہ سکرات کی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ کہے گا میں دنیا میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، تمہارے ہی ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، اب میرا آخری وقت ہے، مجھے تم کہاں تک ساتھ دو گے؟ وہ اہل و عیال کہنے لگیں گے ہم تمہیں نہلائیں گے، غسل دیں گے، میل کچیل سے پاک کریں گے ظاہری طور پر، پھر کفنائیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، پھر تمہاری میت کو ڈولی میں بھی رکھیں گے، اس ڈولی کو اٹھا کر کندھا بھی دیں گے، پھر تمہاری ڈولی کو اٹھا کر قبر تک لے جائیں گے، پھر قبر تک لے جا کر اپنے ہاتھوں سے تمہاری میت اٹھا کر قبر میں ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈکیل کر قبر کی دعا کر کے واپس نکل آئیں گے۔ کہا اتنا ہی؟ کہاں اتنا ہی ساتھ دیں گے۔ تیسرا دوست عمل کو بلا کر پوچھے گا میں دنیا میں میرا آخری وقت ہے، تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ عمل کہے گا دنیا میں اگر تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے لیے محنت کیا، صحیح عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا، تو ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن بھی، حشر کے میدان میں بھی ہم تیرے ساتھ رہیں۔ اور وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں دلیل کے طور پر۔ قرآن اگر کوئی پڑھا ہے تو قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا سفارش بن کر آئے گا۔ نماز کوئی پڑھا ہے دنیا میں، وہ نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کرے گی، ہے کہ نہیں؟
روزہ کوئی رکھا ہے وہ روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا. یہ عمل آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا. تو اس میں بہترین ساتھی کون سا ہے؟ عمل ہے. وہی عمل کے بارے میں اللہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. اللہ کو راضی کرنے والی چیز عمل ہے. یہی چیز صحابہ کے اندر تھی، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے اللہ ان کے عمل سے خوش ہو کر راضی ہو کر دنیا میں کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دیا ہے کہ نہیں، اور رضامندی کا اظہار بھی کر دیا ان لوگوں کے سامنے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. جس سے اللہ راضی ہو دنیا کی کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کا بہترین سہارا ہے دنیا اور آخرت میں. یہ چند دن کی دنیا میں دھوکے میں پڑ کر، اس کی عیش و آرام میں پڑ کر اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور اچھے اعمال سے اپنے آپ کو خالی نہ کرو، نقصان نہ اٹھاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تمہاری عمر کے بارے میں، تمہارے جوانی کے بارے میں، اللہ تمہیں جو نعمتیں دیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تمہیں جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کے بارے میں اگر سوال کرنے لگے، میں نے تجھے آنکھ دیا تھا، میں نے تجھے کان دیا تھا، میں نے زبان دیا تھا، میری نعمتوں کا استعمال کیسے کیا، کہاں کہاں کیا، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس ہے؟ ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کے لیے یہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ تجھے راضی کرنے والا عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کے دھوکے سے بچا. اللہ دنیا کا جتنا حصہ ہماری تقدیر میں ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ جو دعا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو حصہ ہماری تقدیر میں دنیا کا ہے اللہ اسے بھی اچھا بنا، اور آخرت کا جو حصہ ہماری تقدیر میں ہے اسے بھی اچھا بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.